سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مستقل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں امید ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور تھوڑا سا عمل بھی کر رہے ہوں گے، تاکہ جو بھی اسپتالوں کے چکر ہیں یا ڈاکٹرز کے چکر ہیں ان سے آپ بچ سکیں اور ان سے آپ نکل سکیں، جن سے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ وہ وقت جو آپ اسپتالوں کی لائن میں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے آپ گزارتے ہیں، وہ وقت کسی کنسٹرکٹیو کام میں گزاریں گے تو وہی بہتری کے آثار ہو جائیں گے لائف میں بہت زیادہ۔ تو اپنی بھی مدد کیجئے اور دوسروں کی مدد کر کے بھی ایک بہتر اور مطمئن زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ اوبیسٹی ہے، اور ایج کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ ہر عمر میں جو یہ موٹاپا ہوتا ہے وہ ہر عمر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں بچے موٹے اچھے تو ضرور لگتے ہیں، لیکن جب زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور وہ بھی بڑی تکلیف دہ لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ، جذباتی عوامل اور بسیار خوری اور بچپن میں کس طرح سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مصروف والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اس پریشانی کا، اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے والدین جو دن رات بس اور بس دولت کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، وہ بچوں کی پرورش پر کبھی بھی صحیح دھیان نہیں دیتے۔ وہ اپنی اس کوتاہی کو رفع کرنے کے لیے بچوں کو ڈھیر سارے کھلونے لا کے دے دیتے ہیں، بچوں کو ڈھیر ساری چاکلیٹ، چٹپٹی چیزیں، روغنی اشیاء وغیرہ کھلا کر اور ان کو کھلونے دے کے ان کو بہلا دیتے ہیں، جبکہ بچوں کی کھیل کود اور ورزش پر دھیان نہیں دے سکتے۔ آرام کے ساتھ گزر بسر کا یہ انداز کہ بس بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، یا ٹی وی لگا ہوا ہے، یا ویڈیوز گیم کھیل رہے ہیں تو اور کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ چپس کا پیکٹ پورا ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے کتنا نقصان دہ، اور اس میں کھیل اور ورزش تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے انرجی بھی نہیں خرچ ہوتی ہے اور وہ پورا کا پورا اسٹور ہو جاتی ہے چربی کی صورت میں۔ ایک عام نظریے کے مطابق جسم کے موٹاپے یا جسم کے خلیوں کی تعداد کا تعین عید بلوغت یعنی کہ نوجوانی کی ایج کے بجائے شیر خوردگی اور یعنی بچپن، یعنی جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس وقت سے ہی ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے پینے کی عادتیں بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مائیں بچوں کا دودھ جلد چھڑا دیتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جلدی سے موٹا تازہ ہو جائے اور مطلوبہ وزن حاصل کر لے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو چکنائی سے بھرپور غذائیں دیتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں بھی موٹاپے کی وہی وجوہات ہیں جو کہ بڑے لوگوں میں ہوتی ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا۔ ضرورت سے زیادہ خوراک جسم میں چربی کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ موٹاپے کا باعث ہوتی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ موٹاپا بوتل کے دودھ ہی سے ہوتا ہے یا ٹھوس غذاؤں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کھلانے پلانے سے بچے کے جسم میں زیادہ کیلوریز جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ جسم کا نظام میں استحالہ یعنی میٹابولزم کی رفتار کم ہوتی ہے۔ یہ حرارے چربی کی شکل میں جمع ہوتے رہتے ہیں، یعنی یہ کیلوریز جو ہیں یہ چربی کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہیں، جو کہ موٹاپے کا سبب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے بوتل کا دودھ پینے والے بچوں کی نسبت کم موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو کتنی غذا دی جائے جو کہ ان کے لیے مناسب ہو۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ بچے کے قد کی اٹھان، جسمانی نشو و نما اور وزن کے اضافے پر نظر رکھیں۔ صحیح اور مناسب غذا حاصل کرنے والا بچہ خوش و خرم اور پرسکون رہتا ہے، جبکہ غذائی کمی کا شکار بچہ چڑچڑا اور خوفزدہ بھی ہوتا ہے۔ بچوں میں تیزی سے نشو و نما کی ابتدائی چند ماہ یعنی 3 سے 4 سال کی عمر میں ہی ہوتی ہے۔ اس دوران ایک درست غذا استعمال کرنے والے بچے کا وزن پیدائشی وزن کی نسبت دگنا ہوتا ہے، لیکن اسی قدر مزید وزن بڑھنے کے لیے 4 ماہ کا مزید عرصہ درکار ہوتا ہے۔ 6 ماہ کی عمر کے بعد سے وزن 1 پاؤنڈ فی ماہ، جبکہ عمر کے شروع کے 3 ماہ 2 پاؤنڈ فی ماہ ہوتا ہے۔ اگر وزن میں اضافے کی مقدار اس سے زیادہ ہو تو بچہ موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ 1 سال کی عمر میں بچے کا وزن پیدائشی وزن کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔
اس عمر میں استعمال کی گئی غذا صحت کو برقرار رکھنے میں استعمال ہوتی ہے، نہ کہ نشو و نما میں، لیکن 10 سے 18 سال کی عمر کے دوران نشو و نما میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر لڑکپن میں اچھی غذا مل جائے تو بچپن میں غذا کی کمی کی تلافی ہو سکتی ہے۔ بچوں میں موٹاپے کی روک تھام شروع ہی سے کرنی چاہیے، ورنہ موٹے بچے بڑے ہو کر بھی موٹے ہی رہتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے بچپن میں نظام تنفس کی بیماریاں یعنی سانس کی بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں، جبکہ مستقبل میں پھر وہی امراض آ گھیرتے ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے خوراک کا خاص خیال رکھیں اور انہیں اس وقت کھانے کو دیا جائے جب انہیں بھوک لگے۔ بچے خود ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ انہیں کتنی غذا کی ضرورت ہے، اس لیے انہیں بلا وجہ موٹاپے کی طرف مائل نہ کریں۔ موٹاپے کے سدباب کے لیے بچوں کے وزن پر ابتدا ہی سے نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، بچے کو مناسب خوراک نہ ملے تو قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اکثر مائیں بچے کے وزن کو بچے کی نشو و نما کا پیمانہ سمجھتی ہیں، حالانکہ قد یا طول بھی نشو و نما کا اظہار ہے، لیکن قد کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ بعض مائیں بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی ٹھوس غذاؤں پر لگا دیتی ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یاد رکھیں، 4 تا 6 ماہ سے پہلے بچوں کو ٹھوس غذائیں نہیں دینی چاہیے۔ ماں کے 100 ملی لیٹر دودھ میں 67 کیلوریز ہوتی ہیں، اس کے برعکس نیم ٹھوس یا ٹھوس غذاؤں کے 100 ملی لیٹر میں 200 کیلوریز ہوتی ہیں۔ بچوں میں حرکت اور وزن کا شوق بیدار کرنا چاہیے۔ اکثر مائیں اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ بچوں کو بھی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، گو کہ بچے فعال دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر وقت آرام دہ حالت میں گزارتے ہیں۔ چکنائی سے بھرپور غذاؤں کے اثرات نوجوانوں میں پلپلی رانوں، بچوں میں پھولے ہوئے گالوں اور درمیانی عمر کے 40 سالہ افراد کے موٹاپے کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ بچوں کے موٹا ہونے کا تصور ایک روایتی تصور ہے اور بالکل چھوٹی عمر کے جسم میں چکنائی کا جمع ہونا ایک غیر فطری امر ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سی خواتین اپنی جاب کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کے بجائے بوتل سے دودھ پلاتی ہیں۔ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین فارمولا ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں لحمیات، چکنائی، فیٹ اور دیگر غذائی عناصر کی مناسب مقدار یعنی متوازن مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیماریوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے اینٹی باڈیز بھی پائی جاتی ہیں، جبکہ گائے، بھینس اور دیگر جانوروں سے حاصل کردہ دودھ اور دیگر غذائی عناصر میں لحمیات اور چکنائی کی مقدار یعنی فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے شیرخوار بچوں کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شیرخوردگی کے دور سے گزرنے کے بعد طرح طرح کی بازاری چیزیں لے کر کھاتے ہیں۔ ایسی بازاری چیزوں میں نہ تو غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ آسانی سے ہضم ہوتی ہیں۔ اکثر بچے فرینچ فرائز، برگر، بھنے ہوئے تکے، کباب، ملک شیک، ٹھنڈے مشروبات وغیرہ کے لیے ضد کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب ہم آپ کو اگلے پورشن میں یہ بتائیں گے کہ مزید کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے لیے بہت ہی نقصان دیتے ہیں، اور پھر آگے چل کے یہ موٹاپا اور موٹاپے کے بعد وہی بیماریوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بچوں کی صحت کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور ذرا بھی آپ کو لگے کہ موٹاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو ان کی ڈائٹ کو کنٹرول کیا جائے۔